تو بچوں اب ہم کریں گے سوالات کی مشق۔ سب سے پہلے ہے معنی یاد کیجیے۔ عوام عام کی جگہ، مبنی منحصر، اوقات وقت کی جمع، خالق پیدا کرنے والا، منظر کشی منظر کھینچنا، لفظوں میں منظر کی تصویر کھینچنا، پنگھٹ وہ کنواں یا باولی جہاں سے پانی بھرا جاتا ہے، سارنگی ایک طرح کا ساز جس میں کئی تار ہوتے ہیں، اکتارا ایک ساز جس میں ایک ہی تار ہوتا ہے، ٹھمری گیت کی ایک قسم جس میں ایک بول طرح طرح سے ادا کیا جاتا ہے، دادرا گیت کی ایک قسم جس میں مختلف گیتوں کے بول یا اشعار جوڑ دیے جاتے ہیں، کجری برسات میں گائے جانے والے گیت کی ایک قسم، بارہ ماسہ شاعری کی ایک قسم ایسی نظم جس میں سال بھر کے 12 مہینوں اور مختلف موسموں کا ذکر کیا جائے، رت موسم، چار چاند لگانا، خوبصورتی بڑھانا، رت جگہ رات کو جاگنا، شادی بیاہ یا خوشی کی کسی تقریب میں رات بھر جاگنا اور خوشی منانا، مقبولیت مقبول کیا ہوا، پسندیدگی۔ نمبر 2، نیچے لکھے ہوئے الفاظ کو بلند آواز سے پڑھیں۔ مقبول، نسل، باقاعدہ، قسم، درد، موسیقی، مطابق، وضع قطع۔ سوال نمبر 3، غور کیجیے۔ لوک گیت ہماری سماجی اور تہذیبی زندگی کا حصہ ہے، ہمیں اپنے لوک گیتوں کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ ہمارے لوک گیتوں کو جمع کرنے کا کام سب سے زیادہ محنت اور توجہ کے ساتھ دیویندر ستیارتھی نے انجام دیا۔ گاندھی جی کی تحریک پر انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا تھا۔ زندگی کا بہت بڑا حصہ انہوں نے لوک گیتوں کی تلاش میں گزارا۔ ملک کے دور دراز علاقوں میں گھومتے پھرتے ایک عام انداز کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 3 لاکھ لوک گیت جمع کیے تھے۔ ان کی محنت کا بہت کم حصہ چھپ کر سامنے آیا ہے۔ دیویندر ناتھ ستیارتھی اردو کے مشہور افسانہ نگار تھے۔ ان کی پیدائش 28 مئی 1908 کو پنجاب میں ہوئی تھی اور ان کا انتقال 12 فروری 2003 کو ہوا تھا۔ ان کی بہت سی کتابیں ہندی، انگریزی اور پنجابی میں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا خزانہ چھوڑ گئے ہیں۔ ان کی وضع قطع سادھوؤں جیسی تھی، لمبے بال، بے ترتیبی سے پھیلی ہوئی داڑھی اور لمبا کوٹ ان کی پہچان تھی۔ سوال نمبر 4، سوچیں اور بتائیں۔ تو پہلا سوال ہے، لوک گیت کسے کہتے ہیں؟ جواب نمبر 1، لوک گیت ان گیتوں کو کہتے ہیں جو عوام میں بہت مقبول ہوتے ہیں اور جنہیں اکثر عوام میں ہی گایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، لوک گیتوں کے موضوعات کیا ہوتے ہیں؟ تو لوک گیتوں کے موضوعات عام زندگی کی جھلکیوں کی جگہ کھیت کھلیان، بیل گائے، ندی نالے، پنگھٹ، کنویں، تالاب، میلوں ٹھیلوں اور پیدائش سے لے کر موت تک ہر قسم کے موضوعات کا اس میں ذکر ملتا ہے۔ سوال نمبر 3، لوک گیتوں میں دیہات اور قصبات کی سماجی زندگی سے تعلق رکھنے والی کن باتوں کو پیش کیا جاتا ہے؟ تو جواب نمبر 3، لوک گیتوں میں دیہات اور قصبات کے ان سبھی رنگوں کو صاف طریقے سے دکھایا جاتا ہے جس میں اگر شادی کا گھر ہو تو سجاوٹ، دولہا دلہن، مہمان کی سرزج، باراتیوں کے ناز نخرے، ساس بہوؤں کی تکرار، دیور بھابھی کی چھیڑ چھاڑ، رت جگہ، سہرے، منتیں، رخصتی، جھومر، ٹیکا، مہندی، ہریالی، ہر چیز کا ذکر ان چیزوں میں کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، عوام میں کہاں کہاں کے لوک گیت زیادہ مقبول ہیں؟ تو عوام میں شمالی ہندوستان کی برج بھاشا، اودھی اور بھوجپوری میں گیت گائے جاتے ہیں جو عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے خالی جگہ کو مناسب الفاظ سے بھریں۔ سب سے پہلی خالی جگہ ہے جہاں، تو اس میں آئے گا لوک گیت ہے، وہاں زندگی سے۔ دوسرے میں پیار ہے، جاڑوں کی رت میں الاؤ کے آس پاس بیٹھے ہوئے بچپن کے ساتھی کسی جانے پہچانے گیت کے سوئے ہوئے سپنے جگاتے ہیں۔ چاندنی رات میں بچپن کی سکھیاں
چوڑیوں کی کھنک اور پائلوں کی جھنکار سے ان گیتوں میں چار چاند لگاتی ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 6، نیچے دیے گئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہاں ہمیں سینٹنس بنانے ہیں۔ سب سے پہلا ہے منظر کشی، تو لوک گیتوں میں بہت خوبصورت منظر کشی کی جاتی ہے۔ دوسرا ہے کوشش، ہمیں ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، چار چاند لگانا۔ ہماری محنت میں ہمارے نتیجے نے چار چاند لگا دیے۔ خوشی سے جھومنا، حامد کے اول آنے پر وہ خوشی سے جھومنے لگا۔ سجاوٹ، گھروں میں تہواروں کے دن سجاوٹیں کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 7، اس سبق میں جذبات قصبات لفظ آئے ہیں، یہ جذبہ اور قصبہ کی جمع ہے۔ آپ نیچے لکھے الفاظ کے واحد بنائیں۔ تو یہاں ہمیں جمع الفاظ دیے ہوئے ہیں، ہمیں ان کے واحد بنانے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہے خیالات، خیالات آپ کے خیال سے بنا ہے۔ پھر خطرات، خطرہ سے بنا ہے۔ سوالات، سوال سے بنا ہے۔ جوابات، جواب سے بنا ہے۔ مقامات، مقام سے بنا ہے۔ اور عمارات، عمارت سے بنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 8، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے جوڑ ملائیں۔ تو یہاں آپ کو جس طریقے سے تال سے تلیوں کو ملایا گیا ہے اسی طریقے سے ان کے ملان ہمیں کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے رت، تو رت سے آپ کے جگہ، رت جگہ، باغ باغیچہ، ناز نخرے، چھیڑ چھاڑ اور سج دھج۔ تو یہ ہمارے مشق کی سوالات تھے جنہیں ہم اچھے سے غور سے